اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر وخیر المعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر والعافیہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر والعافیہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر والعافیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب صرف میر بدان ایدک اللہ تعالی فی الدارین کہ کلمات لغت عرب برسے گنے است، اسم است و فعل است و حرف. اوسط اس کتاب کا مؤلف میر سید شریف علی جوجانی ہے. کیونکہ یہ کتاب اس کی طرف منسوب ہے، اس وجہ سے اس کو صرف میر کہا جاتا ہے. میر سید شریف کا نام علی ہے، جو محمد ابن علی حسین حنفی استر آبادی کا فرزند ہے، جو 740 ہجری میں پیدا ہوا اور 816 ہجری میں اس نے وفات پائی. اس کتاب میں پہلے ہم اس دعائیہ جملے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اس میں ایک اشکال ہے اور اس کا ہم جواب دیں گے. اور اشکال یہ ہے کہ اید فعل ماضی ہے، پھر اس میں مضارع کی معنی کیوں پائی جاتی ہے؟ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ عرب فعل ماضی کو 8 موارد میں 8 جگہوں پر فعل مضارع کی معنی میں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. ان 8 موارد میں سے پہلا مورد یہ ہے کہ جب فعل ماضی فعل مضارع کے اوپر عطف ہو جائے تو اس وقت فعل ماضی فعل مضارع کی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. تو یہاں پہ ترجف فعل مضارع ہے، اس کے اوپر وکانت فعل ماضی ہے، وہ عطف ہو رہا ہے، بس یہاں پہ فعل ماضی فعل مضارع کی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. دوسرا مورد یہ ہے کہ جب فعل ماضی ابتدائی کلام میں واقع ہو جائے تو اس وقت فعل ماضی فعل مضارع کی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. وَنَزَعْنَا ابتدائی کلام میں آیا ہے تو یہاں پہ فعل مضارع کی معنی میں فعل ماضی استعمال ہوا ہے. تیسرا مورد جب لفظ حیث کے بعد آ جائے، یعنی جب لفظ حیث کے بعد فعل ماضی آ جائے تو اس وقت فعل ماضی فعل مضارع کی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلا اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا حیث شئتما. یہاں پہ حیث کے بعد شئتما فعل ماضی تثنیہ کا صیغہ ہے، فعل ماضی استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ فعل ماضی فعل مضارع کی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. چوتھا مول جب فعل ماضی صلہ واقع ہو کسی موصول کے لیے. مثال کے طور پر انا لا نضیع اجر من احسن عملا. من موصول احسن اس کے لیے صلہ واقع ہو رہا ہے، تو یہاں پہ فعل ماضی فعل مضارع کی معنی میں استعمال ہوا ہے. پانچواں مول جب حرف شرط کے بعد فعل ماضی آ جائے تو اس وقت بھی فعل ماضی فعل مضارع کی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر ان ضربت ضربت، تو یہاں پہ ان حرف شرط ہے، اس کے بعد فعل ماضی آیا ہے تو یہاں پہ فعل ماضی فعل مضارع کی معنی میں استعمال ہوا ہے. یا ان اتم ادنا، یہاں پہ بھی ان کے بعد اتم فعل ماضی ہے
تو وہ فعل ماضی فعل مضارع کے معنی میں استعمال ہوا۔ چھٹا موڈ جب جملہ دعائیہ ہو، چاہے دعا وہ نیک ہو یا بد ہو، تو اس وقت بھی اگر دعائیہ جملہ کی صورت میں فعل ماضی استعمال ہو جائے تو اس وقت فعل ماضی فعل مضارع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایدک اللہ تعالیٰ فی الدارین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اس دنیا میں بھی اور دار آخرت میں بھی۔ یا تبت یدا ابی لہب وتب، تو یہاں پہ تبت فعل ماضی ہے لیکن فعل مضارع کے معنی میں استعمال ہوا۔ ساتواں مور جب فعل ماضی حمزے تسویہ کے بعد آ جائے تو اس وقت بھی فعل ماضی فعل مضارع کی معنی میں استعمال ہوا کرتا ہے۔ مثلا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو انذرتہم حمزہ تسویہ، اس کے بعد انذرتا فعل ماضی ہے تو وہ فعل ماضی بھی فعل مضارع کی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آٹھواں مور جب لفظ کلما کے بعد فعل ماضی آ جائے تو اس وقت بھی فعل ماضی فعل مضارع کی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کلما دخلت امت لعنت اختہا، تو یہاں پر بھی جو ہے فعل ماضی دخلت کلما لفظ کلما کے بعد واقع ہوا ہے تو اس وقت ابھی جو ہے فعل ماضی فعل مضارع کے معنی میں استعمال ہوا۔ بس یہ 8 مواد تھے جہاں پر فعل ماضی فعل مضارع کی معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اس اعتبار سے کوئی اشکال لازم نہیں آتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے اصل مطلب کی طرف چلتے ہیں۔ بدان ایدک اللہ تعالیٰ فی الدارین، تم جان لو اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا مؤید ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہ کلمات لغت عرب سے گنیاس بدان کے، یعنی تم جان لو کہ لغت عرب میں کلمات کی 3 اقسام ہیں، یعنی کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ کلمہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ بدان کہ کلمات لغت عرب برسے گنیاس، لغت عرب میں کلمات کی 3 اقسام ہیں، اسم ہوگا، و فعل فعل ہے، اس دوسرا قسم فعل ہے، و حرف، اور تیسرا قسم حرف ہے۔ اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہر علم کا موضوع بھی ہوتا ہے، اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اس علم صرف کا موضوع کلمہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کلمے کی شناخت کے ساتھ اس کی معنی کی بھی پہچان ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کلمے کے بنانے پر ہمیں قدرت حاصل ہو جائے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اب تعریف مصنف انشاءاللہ آگے اس کی بیان کریں گے۔ ایک لغوی تعریف ہوگی اور دوسری اصطلاحی تعریف ہوگی۔ اصطلاح صرفیین، یعنی صرفیین کے پاس جو تعریف ہے علم صرف کی، وہ انشاءاللہ آگے عبارت میں پڑھیں گے۔ مصنف نے کہا کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ اگر کوئی اشکال کرے اور اگر کوئی اعتراض کرے، یعنی اگر کوئی کہے کہ لغت عرب میں کلمے کی 3 اقسام کیوں ہیں، کم یا زیادہ کیوں نہیں ہیں، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہمارے پاس اس دعویٰ کے لیے 3 دلیلیں ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی کلمے کی 3 اقسام ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس 3 دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل عقلی ہے، یعنی حصر عقلی۔ حصر عقلی یعنی کس مرے سنائی ہے، یعنی کیا؟ یعنی امر ہمارا دائر ہو بین اثبات اور نفی اور اس بات کے درمیان امر دائر ہو تو ہم اس حصر عقلی کی وجہ سے ثابت کریں گے کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں، 3 سے زیادہ نہیں۔ اور وہ اس طرح ہے کہ کلمہ یا تو مستقلاً اپنی معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر کلمہ اپنی مستقلاً معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے تو وہ حرف ہوگا۔ دیکھو
مستقلن معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس بات اور نفی ہے۔ اگر مستقلن معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے تو وہ حرف ہو جائے گا۔ اب اگر مستقلن معنی پر دلالت کرتا ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ وہ ملا ہوا ہوگا، مقترن ہوگا، یا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ملا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہو اور ملا ہوا ہو تو اس کو ہم فعل کہیں گے۔ اگر جو ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو اور اپنی معنی مستقل پر دلالت کرتا ہو تو اس کو اسم کہیں گے۔ بس اس حصر عقلی کی وجہ سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ کلمے کی تین اقسام ہیں، تین سے زیادہ نہیں ہیں۔ دوسرا دلیل ہمارے پاس استقراء ہے۔ استقراء یعنی کیا؟ یعنی علماء صرفیین مختلف گاؤں میں گئے اور مختلف قریے میں گئے، وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ان تین کلموں کے علاوہ کوئی اور لفظ وہ استعمال کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس سے انہوں نے یہ پہچان لیا کہ کلمے کی تین اقسام ہیں، کیونکہ اگر تین سے زیادہ ہوتی تو وہ یوز کرتے، استعمال کرتے۔ بس انہوں نے دیکھا کہ یہ گاؤں والے یا مختلف قریوں والے ان تین کلموں کے علاوہ اور کوئی کلمہ استعمال نہیں کرتے ہیں، بس اس دلیل استقراء کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ کلمے کی تین اقسام ہیں۔ اور تیسرا قول مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابو الاسود دوری نے فرمایا، روایت کرتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمے کی تین اقسام ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ کتاب کنز العمال جلد نمبر 10 حدیث 29 446۔ ایک تنبیہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ تنبیہ یہ ہے کہ اسم کی لغوی معنی نشانی اور علامت ہے یہ اس وقت جب اسم مشتق ہو وسم سے، اور بلندی کی بھی معنی اس میں پائی جاتی ہے اگر یہ اسم سمون سے مشتق ہو۔ اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنی معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک بھی زمانے سے مقترن نہ ہو، ملا ہوا نہ ہو، تو اس کو ہم جو ہے اسم کہتے ہیں۔ اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسمى کے لیے نشانی اور علامت ہوا کرتا ہے، یا اس کا رتبہ اس کے اخوات یعنی فعل اور حرف سے بلند ہے، اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ کلام دو اسم سے مرکب ہوا کرتا ہے، لیکن دو فعل یا دو حرف، دو فعل سے بھی کلام مرکب نہیں ہوا کرتا ہے، یا دو حرف سے بھی کلام مرکب نہیں ہوا کرتا ہے، یا ایک فعل اور دوسرا حرف ہو، ایک فعل اور حرف سے بھی کلام مرکب نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ اسم کی طرف فعل اور حرف دونوں محتاج ہیں، اس لیے اسم کا رتبہ فعل اور حرف سے بلند ہے۔ یہ مدرس افغانی بتایا کرتا تھا۔ بس کلمے کی تین اقسام ہو گئی، ایک اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف۔ بس ہر ایک کی ابھی مثال بیان کریں۔ کیوں؟ رجل و علم، رجل بھی اسم ہے اور علم یہ بھی اسم ہے۔ رجل یعنی مرد، ایک مرد، علم یعنی جاننا۔ یہاں پہ اس نے دو مثالیں ذکر فرمائی ہیں، دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال اسم ذات کے لیے ہے، رجل اسم ذات ہے، اور دوسرا علم یہ اسم معنی ہے۔ بس دو مثالیں دی ہیں، ایک اسم ذات کی اور ایک اسم معنی کی۔ فعل چون ضرب و دحرج، فعل کی مثال کیا ہے؟ ضرب فعل ماضی، دحرج فعل ماضی۔ ضرب اور دحرج یہاں پر بھی دو مثالیں لائی ہیں، دو مثالیں بیان کی، ایک ثلاثی کی ہے اور دوسری رباعی کی ہے۔ حرف چون من و الا، حرف کی بھی دو مثالیں بیان کی ہیں، ایک من اور دوسرا الا۔
ایک ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے اور دوسرا انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. مثلا سرت من البصرۃ الی الکوفۃ. و تصریف در لغت گردانیدن چیزی اس جائی بے جائی و از حالی بے حالی. تصریف کے لغوی معنی کیا ہے؟ تصریف کے لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف متغیر کرنا، تبدیل کرنا. و در اصطلاح علماء عبارت اس، اور علماء صرفیین کی اصطلاح میں تصریف کی یعنی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تصریف کی اصطلاحی معنی یہ ہے وہ علم یبحث فیہ عن تحویل الکلمۃ الی صور مختلفۃ لمعان مقصودۃ. تصریف کی اصطلاح معنی یہ ہے کہ ایک لفظ کو یا ایک کلمے کو مختلف صیغوں، مختلف صورتوں کی طرف تبدیل کیا جائے، مختلف صیغوں کی طرف ان کی گردان کی جائے تا حاصل شود از آن معنی های متفاوتہ، تاکہ ان مختلف صیغوں اور مختلف لفظوں سے ہمیں مختلف معانی حاصل ہو جائے. مثلا کتحویل صدق الی یصدق اصدق صادق و صدیق. مثلا لفظ صدقہ ہے، اس کو جو ہے ہم اس کی گردان کریں گے، اس کو تبدیل کریں گے یصدق کی طرف، اصدق کی طرف، صادق کی طرف، صدیق کی طرف، تو ہمیں مختلف جو ہے معانی حاصل ہو جائیں گے. و تصریف در اسم کم تر باشد، اور اسم میں گردان اور تصریف تمام کم ہوا کرتے، چون رجل، رجلان، رجال و رجیل، یعنی ایک مرد، دو مرد، تین یا تین سے زیادہ مرد، و رجیل یعنی سب سے زیادہ چھوٹا مرد. و تصریف در فعل بیشتر باشد، اور تصریف جو ہے فعل میں تمام زیادہ ہوا کرتی ہے. اب آ جائے تھوڑا سا ہم حاشے کی طرف چلتے ہیں. و تصریف در فعل بیشتر باشد، تصریف فعل میں تمام زیادہ ہوا کرتی ہے. کیوں اس فعل کی تصریف زیادہ ہوتی ہے؟ از برای آنگے فعل بدون فاعل نمی شود، کیونکہ فاعل کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتا ہے. وہ فاعل فعل اور فعل کا فاعل یا مفرد باشد یا مفرد ہوگا یا تثنیہ یا جمع، یا تو تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا. وہ ہر ایک از اینہا، اور ان میں سے ہر ایک یا مذکر بھی شود یا مؤنث، یعنی مفرد ہوگا، تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا، اور ان میں ہر ایک یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. وہ ہر ایک از اینہا یا غائب شود یا مخاطب، یعنی ان میں سے ہر ایک یا تو غائب ہو یا مخاطب یا متکلم ہوگا. ولیکن در متکلم مذکر و مؤنث و تثنیہ و جمع ایک ساتھ، لیکن متکلم میں مذکر، مؤنث، تثنیہ اور جمع برابر ہی ہے. بس اس بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ فعل میں تصریف زیادہ ہوا کرتی ہے. کیوں؟ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. بچوں یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربن، تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربن، اضربو، نضربو. و تصریف در حرف نباشت. یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے، دیکھو مختلف ہمیں یعنی سیگے اور مختلف الفاظ مل گئے، ان کی مختلف ہمیں ان الفاظ سے معانی بھی حاصل ہو جایا کرتی ہیں. وہ تصریف در حرف نفاجت، اور حرف میں گردان نہیں ہوا کرے، زیرا کہ در حرف تصرف نہیں، کیونکہ حرف میں تصرف نہیں ہے، گردان نہیں ہے. آئیے تھوڑا سا ہم حاشیے کی طرف چلتے ہیں، اس میں ایک اشکال ہے، اس کا جواب دینا چاہتا ہے. اگر کسی بحث کنند، اگر کوئی بحث کرے کہ قول مصنف کا قول کون سا، یعنی اس نے دلیل دیا تھا کہ حرف میں تصریف نہیں ہوا کرتے، وہ کون سا ہے مصنف کا قول؟ زیرا کے در حرف تصرف نیست، کیونکہ حرف میں تصرف نہیں ہے، مصادرہ بمطلوب است. یہ مصادرہ بمطلوب ہے، یعنی کیا؟ دعویٰ این دلیل. ہماری دعویٰ کیا ہے؟ حرف میں گردان نہیں ہوتے. کیوں گردان نہیں ہوتے؟ کیونکہ اس میں تصرف نہیں. دعویٰ اور دلیل ایک ہی ہوگا، ضروری ہے کہ دعویٰ اور دلیل میں تغایر ہونا چاہیے. پس جو ہے کیا ہے، یہ مصنف کا کلام صحیح نہیں ہے، زیرا کہ دلیل عین مدعا، کیونکہ دلیل عین مدعا ہے.
تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے جواب میں جیم، ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ مصادرہ بمطلوب وقتی لازمیان، مصادرہ بمطلوب اس وقت لازم آئے گا، یعنی دلیل نمدا اس وقت یہ لازم آئے گا اقرار کے مراد از ہر دو تصریف معنی یہ لغوی باشد، کہ دونوں تصریف سے ہماری مراد معنی لغوی ہو یا از ہر دو معنی اصطلاحی، یا دونوں معنوں میں سے ہماری مراد اصطلاحی ہو، تو یہ اسی وقت مصادرہ بمطلوب لازم آ جاتا ہے اس کا. اما در اینجا مراد تصریف اول معنی اصطلاح، لیکن یہاں پہ تصریف اول سے ہماری مراد اور معنی کیا ہے؟ وہ معنی اصطلاحی ہے کہ عبارت از گردانیدن لفظ، یعنی اصطلاح سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک لفظ کو چینج کرنا، ایک لفظ کو تبدیل کرنا. وہ مراد از تصریف ثانی، تصریف ثانی سے ہماری مراد کیا ہے؟ یعنی انہوں نے جو دلیل دیا تھا معنی لغوی، یعنی لغوی معنی یعنی مطلق گردانی، مطلقاً تبدیل کرنا. تو پس اصطلاحی تعریف ایک مراد ہو گئی اور دوسری لغوی معنی ہو گئی، تو دونوں میں تغایر ہے، پس مصادرہ بمطلوب نہیں ہے. فصل اسم راسی بناس، یہاں اس فصل میں بتانا چاہتا ہے کہ اسم کے لیے تین مبنا ہے، اسم کے لیے تین بنا ہیں. فصل اسم راسی بناس، اسم کی تین بنا ہیں، ثلاثی و رباعی و خماسی. یا تو اسم ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا. تھوڑا سا آ جائیں، ہم حاشیے کی طرف چلتے ہیں. اگر کوئی اشکال کرے، اگر کوئی اشکال کرے، چرا اسم سداسی و سناسی سنائی نہ شد، کیوں اسم جو ہے 6 حرفی نہیں ہے یا 2 حرفی نہیں ہے؟ جواب کوئی، ہم جواب میں کہیں گے در سنائی از قدر سالے کم تر میں باشد، سنائی میں قدر سالے سے یہ کم تر ہے. وہ قدر سالے 6 حرفی بودنے کلمہ سے، اور قدر سالے کیا ہے؟ کلمے کا 3 حرفی ہونا ہے کہ یہ کی ابتدا کر دے شبد ایک سے ابتدا کی جائے، وہ بار یہ کی وقف شبد، اور ایک بار وقف کیا جائے وہ یہ کی فاصلے شبد، اور جو ہے ایک میان انا، اور ان 2 حرفوں کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے. و ید و دم در اصل یدے و دمو اس، ید اور دم اصل میں ید اور دمو ہے. و من و ما از اسماء مبنی اس، من اور ما اسماء مبنیہ میں سے. و گفتگو ما در اسماء معربہ اس، اور ہماری جو ہے گفتگو اسماء معربہ میں ہے نہ کہ اسماء مبنیہ میں. و در سداسی شکل لازم ہے، اور سداسی میں شکل لازم آ جاتا ہے. وہ ہم التباس می شد میاں نے 2 اسم ثلاثی و یک اسم ثلاثی، اور جو ہے التباس کا بھی خطرہ تھا کن کے درمیان؟ 2 اسم ثلاثی اور ایک اسم ثلاثی کے درمیان. بس اس لیے جو ہے اسم ثلاثی بھی نہیں ہے اور ثنائی بھی نہیں ہے، یا تو ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا. وہ ہر ایک از ان سے بنا بر 2 وجہ، اور ان تینوں مبنا میں سے بھی ہر ایک کی 2 وجہ ہیں، یعنی 2 قسمیں. یعنی کیا؟ یعنی ان 3 بناؤں میں سے ہر ایک کے 2 قسم ہیں. یہ کی مجرد، یعنی کہ ہمیں حروف ہے وہ اصلی باشد، ایک قسم اس کی مجرد ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس کے تمام حروف جو ہیں وہ اصلی ہوں گے. و دیگری مزید فی، اور دوسرا قسم اس کا مزید فی ہے. یعنی کیا؟ یعنی در او حرف زائد باشد، یعنی اس کے اصلی حروف میں حرف زائد ہوگا. دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ان تینوں میں سے ہر ایک، یعنی یہ 3 بنائیں تھی جو مبنا تھی، ان تینوں مبنا میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں، یا تو مجرد ہوگا مزید فی ہوگا. مجرد یعنی تمام اس کے حروف جو ہے اصلی ہوں گے. مزید فی یعنی اس کے اصل حروف میں ایک حرف یا چند حروف زائد ہوں گے. پس جو ہے اسم کی مبنا یا تو ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے. ثلاثی یا تو مجرد ہوگا یا مزید فی ہوگا، رباعی بھی یا تو مجرد ہوگا یا مزید فی ہوگا، خماسی بھی یا تو مجرد ہوگا یا مزید فی ہوگا. مثلا اسم کی مبنا ثلاثی ہو اور مجرد ہو، مثلا رجلن، را جیم لام، یہ اس کے اصلی حروف ہیں 3 ہیں. مزید فی مثال حسان، تو جو ہے یہ حسان مزید فی ہے، اور فعل کے وزن پہ ہے، اور حسان فعال کے وزن پہ ہے. رباعی مجرد کی مثال جعفر، اور رباعی مزید فی کی مثال قندیل.
جعفر فعلل کے وزن پر اور قندیل فعلیل کے وزن پہ. خماسی مجرد کی مثال خزعبل فعللن اور مزید فی کی مثال قبعثر بر وزن فعلل. وفعل را دو بناس، فعل کی بھی دو قسمیں ہیں، دو مبنا ہیں، ثلاثی و رباعی. یا تو فعل ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا. وہ ہر یک از ان دو بنا بر دو وجہ سے، اور ان دو بنا میں سے، دو مبنا میں سے ہر ایک کی، یعنی ثلاثی اور رباعی، ان فعل کی دو قسم تھی ثلاثی اور رباعی، ہر ان میں سے ہر ایک کی پھر دو قسم ہیں، دو نوع ہیں، مجرد و مزید فی. ایک مجرد اور دوسرا مزید فی، یعنی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. چنانکہ در اسم گفتگو جس طرح اسم میں کہا گیا ہے. مثلا مثال کے طور پر میں بیان کر کے بتاتا ہوں. فعل کی مبنا یا تو ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا. رباعی ثلاثی بھی مجرد مزید فی، ثلاثی مجرد مثلا کتب، یہ مجرد ہے. مزید فی مثلا کاتب، اس میں الف بڑھ گیا. اصلی حرف اس کے کاف تا با ہے. بر وزن فعل کتب بر وزن فعل کاتب بر وزن فعل. رباعی مجرد اور مزید فی. رباعی مجرد کی مثال مثلا دحرج بر وزن فعلل، اور رباعی مزید فی مثلا تدحرج بر وزن تفعلل. بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسم کی تین مبنا ہیں ثلاثی، رباعی، خماسی، اور فعل کی دو مبنا ہیں ثلاثی و رباعی. کچھ میں سوال دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ وہ آپ حل کر کے آ جائیے. اسم کی کتنی مبنا ہیں، ان کو مثال کے ساتھ بیان کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس میں ثلاثی مجرد، اس میں رباعی مجرد اور اس میں خماسی مجرد کی تاریخ بیان کریں. تیسرا سوال یہ ہے کہ فعل ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی کی تاریخ بیان کریں. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ فعل کی کتنی مبنا ہے، ان کو مثالوں کے ساتھ ذکر کیجیے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر وخیر المعین. فصل میزان در شناختن حروف اصلی از حروف زائد فا و عین و لام است. اس فصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ حروف اصلی حروف کو زائدہ حروف سے کس طرح پہچانا جائے، یہ اس کے بارے میں فصل شروع ہو گئی. میزان در شناختن حروف اصلی از حروف زوائد فا و عین و لام است. حروف اصلی کو حروف زوائد سے، زائدہ حروف سے حروف اصلی کے پہچاننے میں میزان فا، عین اور لام ہے. آج تھوڑا سا حاشیے کی طرف چلتے. المیزان فی اللغت، لغت میں میزان کی لغوی معنی کیا ہے؟ ما یوزن بہ الاشیاء، یعنی جس کے ذریعے سے، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے اشیاء کا وزن کیا جائے، یعنی ان کو تولا جائے، ان کا وزن کیا جائے. ودر اصل میزان بود، میزان اصل میں میزان تھا. واو ساکن ما قبل مقصود قلب بھی یا کردن، واو کو یا میں تبدیل کر دیا، میزان شد میزان ہو گیا. بس دوسرا حاشا پڑھنا ہے، اس میں ایک اعتراض ہے اور اس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں. اگر کسی بحث کنند، اگر کوئی اعتراض کرے، چرا مصنف فا و عین و لام گفت و فعل نہ گفت، اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے کہ مصنف نے فا و عین و لام کہا ہے، فعل کیوں نہیں کہا، جواب گوئی ہم اس کے جواب میں کہیں گے اگر فعل میں گفت، اگر فعل مصنف کہتا بفتح عین شامل فعل و فعل بضم عین و بکسر عین باشد نمی شد، یعنی اگر مصنف فعل کہتا تو یہ فعل اور فاعل جو، یعنی فعل عین کو ضمیر کے ساتھ پڑھے، فاعل عین کو کسرے کے ساتھ پڑھے، ان دو فعل اور فعل کو یہ فعل شامل نہ ہو جاتا. وہ اگر فعل بضم عین میں گفت، اگر فعل کہتا
تو شامل فعل بفتح عین و فاعل بکسر عین نمی شد. تو یہ فعل یعنی عین کو فتح کے ساتھ پڑھے، فاعل عین کو کسرے کے ساتھ پڑھے، ان دونوں کو شامل نہ ہو جاتا. وہ اگر فاعل بکسر عین میں گفت، ہاں اگر پھر جو ہے فاعل یعنی عین کو کسرہ دے کر کے پڑھیں، اگر فاعل کہتا ہے شامل فعل بفتح عین و فاعل بضم عین نمی شد، تو فعل عین کو فتح کے ساتھ، فاعل عین کو ضمیر کے ساتھ، ان دو فعل اور فاعل کو شامل نہ ہو جاتا. پس از ان جہت اس وجہ سے فا و عین و لام گفت، فا اور عین اور لام کہا کہ شامل ہر سے بود باشد تاکہ ان تینوں کو شامل ہو جائے. پس ہر حرفی کے در مقابلے یکی از این حروف ثلاثہ باشد اصلی بود. پس ہر حرف جو ان تینوں حروف میں سے کسی ایک کے مقابلے میں آ جائے تو وہ اصلی ہو جائے گا. چون رجل کے بر وزن فاعل، رجل فاعل کے وزن پہ ہے، را فا کے وزن پہ، اور جیم عین کے وزن پہ، اور لام لام کے مقابلے میں آ گیا. ونصر کے بر وزن فعل، نصر فعل کے وزن پہ ہے. پس یہ اصلی حروف ہیں. نون فا کی جگہ پہ، صاد عین الفعل، اور لام را لام الفعل. و ہر حرفی کے در مقابلے ان حروف نباشد، اور ہر حرف جو ان حروفوں کے مقابلے میں نہ آ جائے زائد بود وہ زائد ہو جائے گا. چون ضارب و ناصر کے بر وزن فاعل ناصر، مثلا ضارب ناصر یہ فاعل کے وزن پہ ہے، پس یہاں پہ الف جو ہے وہ زائد ہے. فاعل و در بنای رباعی اسم و فعل لام یک بار مکرر می شود، یعنی اسم رباعی اور فعل رباعی کی مبنا میں لام کو ایک مرتبہ مقرر کیا جاتا ہے، لام کا ایک بار تکرار کیا جاتا ہے. ودر خماسی اسم لام دو بار مقرر می شود، اور اس میں خماسی میں لام کو دو مرتبہ مقرر کیا جاتا ہے. چنانچہ معلوم کر انشاءاللہ یہ معلوم ہو جائے گا. فصل اسم ثلاثی مجرد را 10 سیغے. یہ فصل جو ہے اسم ثلاثی مجرد کے بارے میں ہے اور اس کے 10 سیغے ہیں، یعنی اس میں ثلاثی مجرد کے 10 وزن ہیں، اور تمام کے تمام اس میں ثلاثی مجرد ان 10 وزنوں میں سے خارج نہیں ہیں. آج ہم تھوڑا سا حاشیے کی طرف چلتے ہیں تاکہ اسی سے بھی ہم استفادہ حاصل کریں. اگر بحث کنان اگر کوئی اعتراض کرے کہ چرا اسم ثلاثی مجرد 10 سیغے، کیوں اس میں ثلاثی مجرد کے 10 سیغے ہیں، جواب میں گوئیں. ہم جواب میں کہیں گے زیرا کے تعدد سیغہ موقوف بے حرکت عین الفعل، کیونکہ سیغے کا متعدد ہونا یہ موقوف ہے عین الفعل کی حرکت کے اوپر. اگر عین الفعل مفتوح باشد، اگر عین الفعل مفتوح ہوگا، فاعل فعلش از جہا قسم بیرون نیست، تو فاعل فعل کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، 4 صورتوں سے باہر نہیں ہوگا. یا مفتوح یا مفتوح ہوگا، یا مضموم یا مضموم ہوگا، یا مکسور یا مکسور ہوگا، یا ساکن یا ساکن ہوگا. وہ اگر عین الفعل مکسور باشد، اگر عین الفعل مکسور ہوگا تو پھر ایسی صورت میں فاعل فعلش نیز از 4 قسم بیرون است، تو فاعل فعل کے بھی 4 اقسام ہو جائیں گے، 4 اقسام سے باہر خارج نہیں ہوگا. وہ اگر عین الفعل مضموم باشد، اگر عین الفعل مضموم ہو بعض فاعل فعلش از 4 قسم بیرون است، تو پھر بھی جو ہے فاعل فعل کی 4 اقسام ہوں گے، 4 اقسام سے باہر نہیں ہوگا. وہ اگر عین الفعل ساکن باشد، اگر عین الفعل ساکن ہو بعض فاعل فعلش از 4 قسم بیرون است، پھر بھی فاعل فعل کی 4 اقسام ہوں گی، 4 اقسام سے خارج نہیں ہوگا. پس مجموع 16 قسم میشد، پس مجموعاً اس کے 16 قسم ہو جاتے ہیں. پس 4 قسم از ان 16 قسم بیرون می رود، ان 16 قسموں میں سے 4 قسم یعنی 16 اقسام میں سے 4 قسم باہر ہو جاتے ہیں بجہت ممکن نبودن ابتدا بساکن، کیونکہ ابتدا بساکن ممکن ہے. یہ اس ابتدا بساکن کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے وہ 4 قسم تو باہر چلے جائیں گے، کیونکہ ساکن سے ابتدا کرنا محال ہے، تو محال ہونے کی بنا پہ یہ 4 قسم تو نکل جائیں گے. پھر باقی 12 قسم رہتے ہیں، 12 قسم میمونت باقی 12 قسم رہتے ہیں. وہ 2 سیگے کہ از کسر بضم رفتن چون ہے بکا و از ضم بکسر رفتن چون دو الہ دا لغت عرب ثقیل بودے استعمال نشد، اور 2 سیگے
کسرے سے ضمے کی طرف جانا یعنی پہلے کسرہ ہے پھر ضمہ ہے، اور ضمے سے پھر کسرے کی طرف یعنی دو اے، پہلے ضمے پھر جو ہے کسرہ ہے، پس کسرے سے ضمے کی طرف جانا اور ضمے سے کسرے کی طرف جانا یہ لغت عرب میں ثقیل ہے، وہ استعمال نہیں ہوئے، پس 10 سیغے مون، پس 10 سیغے باقی بچ گئے، ان کو انشاءاللہ ہم ترتیب سے ابھی ذکر کر رہے ہیں۔ جو فلسن، فرسن، کتفن، عضدن، حبرن، عنبن، قفلن، سوردن، ایبیلن، اونقن، یعنی پہلے ہم میزان کو ذکر کریں گے، پھر موزون کو ذکر کریں گے، پھر اس کی تھوڑی سی معنی بیان کریں گے۔ میزان کیا ہے؟ پہلا فعلن، یہ میزان ہے، فا عین لام، یہ میزان ہے اصل کو پہچاننے کے لیے۔ فعلن، اس سے میں ثلاثی مجرد کیا ہوگا؟ فلسن، فلسن فعلن کے وزن پہ ہے، فلسن یعنی پورے سیاہ۔ فرسن دوسرا وزن کیا ہے؟ فرسن، فعلن، فعلن کے وزن پہ ہے، فرسن یعنی اسب، گھوڑا۔ فائلن، کاتفن، موزون یعنی جس کا وزن کیا گیا ہے اور میزان، فائلن کاتفن، کاتفن فائلن کے وزن پہ ہے، کاتف یعنی شانے۔ فاولن، عضدن، عضدن فاولن کے وزن پہ ہے، عضدن موزون ہے اور فاولن میزان ہے، عضدن یعنی بازو۔ فعلن، حبرن، حبر، حبرن یہ موزون ہے، فعلن اس کا میزان ہے، حبر یعنی سیاہی۔ فعلن میزان ہے، موزون اس کا کیا ہوگا؟ یعنی اس میں ثلاثی مجرد جو موزون ہے اس کا کیا ہوگا؟ عنبن، عنب یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ انگور۔ فعلن، قفلن، قفلن موزون ہے، فعلن میزان ہے، قفلن فعلن کے وزن پہ، قفل یعنی تالا۔ فعلن، سوردن، فعلن میزان ہے، سوردن اس کا موزون ہے، سوردن فعلن کے وزن پہ ہے، یعنی مرغی کو کہتے ہیں سورد۔ فعلن، اونقن، فعلن میزان ہے، اونقن موزون ہے، اونق یعنی گردن۔ فعلن، ایبلن، فعلن میزان ہے، ایبلن اس کا موزون ہے، ایبلن بر وزن ہے، فعلن ہے، ایبل یعنی شتر۔ وہ مزید فی ہے، اس میں ثلاثی بشارت، اس میں ثلاثی کا مزید فی تمام زیادہ ہے، وہ اس میں رباعی مجرد 5 سیغے اور اس میں رباعی مجرد کے 5 سیغے ہیں، چون جعفرن، درہمن، زبرجن، برسن، قمطرن۔ جعفرن موزون ہے، فعلن میزان ہے، درہمن موزون ہے، فعلن میزان ہے۔ جعفر یعنی نہر کوچک، درہم یعنی پول نکرہ۔ فعلن قیمترن، قمطرن بھی ہے، قیمترن بھی ہے، قیمترن بر وزن فعلن، قیمترن موزون، فعلن میزان، قیمترن یعنی صندوق کی چھوٹی صندوق۔ زبرجن بر وزن فعلن، زبرجن موزون، فعلن میزان، زبرجن فعلن کے وزن پہ ہے، زبرجن یعنی زینت زنان، عورتوں کی زینت۔ فعلن یہ میزان ہے، برسنن یہ موزون ہے، برسنن فعلن کے وزن پہ ہے، برسنن یعنی پنجے، شیر، شیر کے پنجے۔ اور اس میں رباعی کا مزید فی بہت کم ہے، وہ مزید فی ہے وہ اندکس، اور اس میں رباعی کا مزید فی بہت قلیل ہے، وہ اس میں خماسی مجرد رچہ سیغہ، اور اس میں خماسی کے 4 سیغے ہیں، چون سفجل، قزعمل، جحمرشن، کرتعبن۔ سفرجلن موزون، فعلن اس کا میزان، سفرجلن بروزن فعلن۔ قزعملن، قزعملن
فعل لیلن کے وزن پہ. قزعملن موزون ہے, فعل لیلن اس کا میزان ہے, قزعملن یعنی شتر توانا طاقتور اونٹ. فعلیلن میزان, جحمرشن یہ اس کا موزون ہے, جحمرشن وزن فعلیلن. جحمرش کا معنی ہے پیرے زن یعنی بوڑھی عورت. کرتعبن فعللن, کرتبن موزون, فعللن میزان, کرتبن یعنی ناچیز. وہ مزید فی ہے بے غایت اندکس, اور اس میں خماسی کا مزید فی جو ہے بہت قلیل ہے, بہت کم ہے. تھوڑا سا حاشیے کی طرف چلتے. وہ مزید فی ہے, اس میں خماسی مجرد نہیں مدرس, اس میں خماسی مجرد کا مزید فی نہیں آیا ہے, مگر پنج بنا, اس کی 5 بنا ہے, اس کے 5 اقسام ہیں. آفر, نوت, خزعبل, کرتبوس و خندریس و کبعثرہ. وہ فعل ثلاثی مجرد سے سیگے, اور فعل ثلاثی مجرد کے بھی 3 قسم ہیں. یعنی کیا, فعل ثلاثی مجرد کے بھی 3 وزن ہیں. میزان کیا ہے, فعل, اس کا موزون کیا ہے, نصر. چون نصر, یہ نصر موزون ہے, فعل اس کا اصل اور میزان ہے یعنی مدد کی. دوسرا میزان کیا ہے, فاعل, دوسرا وزن اور دوسرا سیگا کیا ہے, فاعل. عالمہ اس کے وزن پہ, عالمہ موزون ہے, عالمہ یعنی جانا. شارفہ, شارفہ موزون ہے, اس کا میزان کیا ہوگا, فاعل. شارفہ یعنی گرامی گردید, وہ شریف ہو گیا. وہ مزید فی و بشارت, اور فعل ثلاثی مجرد کا مزید فی بہت زیادہ ہے, چنانکہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بحث ہوگا. وہ فعل رباعی مجرد را یک بناس, اور فعل رباعی مجرد کے لیے ایک ہی بنا ہے, چون دحرج کے بروزن فعلل. فعل رباعی مجرد کے لیے ایک ہی بنا ہے, مثلا دحرج فعلل کے وزن پر ہے. وہ مزید فی و اندکس, اور فعل رباعی مجرد کے لیے بھی مزید فی بہت قلیل ہے, چنانکہ مذکور خواہش شد. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بحث کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل, ہر اسمی و فعلی کے در حروف اصول و حمزہ و تضعیف و حرف علت نباشت آن لا صحیح و سالم خوانن. اس فصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر اسم یا فعل کہ جس کے اصلی حروف میں حمزہ اور تضعیف اور حرف علت نہ ہو تو اس کو صحیح اور سالم کہتے ہیں. یہاں پہ اس نے مکس کر دیا. مبادی العربیہ میں کہا ہے کہ الفعل صحیح ثلاثۃ انواع, فعل صحیح کے 3 اقسام ہیں, سالم, مضاعف, محموز. بس فعل صحیح کے 3 اقسام ہیں. سالم کسے کہتے ہیں, سالم یعنی وہ ما خلت اصولہ من الحمزۃ و تضعیف, یعنی سالم ہر اس اسم کو کہتے ہیں یا فعل کو کہتے ہیں یا کلمے کو کہتے ہیں جس کے اصلی حروف حمزے اور تضعیف سے خالی ہو, مثلا نصر, یہ جو ہے سالم ہے. مضاف کسے کہتے ہیں, یعنی وہ ما وجد فی حرفان من جنس واحد, یعنی مضاف وہ کلمہ ہے جس میں ایک ہی جنس سے 2 حرف پائے جائیں. مثلا مد, اصل میں کیا تھا, مدد, 2 ہم جنس حرف ہیں, تو بس اس کو جو ہے مضاف کہیں گے. اور فعل صحیح کا تیسرا قسم کیا ہے, محموز. محموز کیسے کہتے ہیں, وہ ما کان احد اصولی حمزۃ, یعنی محموز ہر اس اسم فعل یا کلمے کو کہتے ہیں جس کے اصلی حروف میں حمزہ پایا جائے. مثلا اکل, تو اکل اصلی حروف میں حمزہ ہے پہلا, تو اس کو جو ہے ہم محموز کہیں گے. بس یہ تھے مبادئ العربیہ کتاب میں فعل صحیح کے 3 اقسام. پھر جو کتاب
امثلہ اور کتاب صرف میں دوسرا جو کتاب ہے وہ الگ کتاب ہے، اس میں سالم کی کیا تعریف کی ہے؟ سالم یعنی ہر اسم و فعلی کے در حروف اصلی ان حمزہ و حرف علت و تضعیف نباشد آندہ سالم خونن، یعنی ہر وہ اسم اور فعل کہ جس کے اصلی حروف میں حمزہ حرف علت اور تضعیف نہ ہو تو اسے ہم سالم کہتے ہیں۔ یہ جو ہے یعنی سالم کی تعریف کی ہے۔ اور جو ہے صرف سادہ میں صحیح کی تعریف کیا کی ہے؟ تعریف یہ کی ہے کلمہ اس کے ہیچ قدم از حروف اصلی ان حرف علت نباشد، یعنی صحیح اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے اصلی حروف میں سے کسی ایک حرف میں بھی حرف علت میں سے کوئی بھی ایک حرف علت نہ ہو تو اس کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ بس صحیح اور سالم میں فرق کیا ہے؟ صحیح عام ہے اور سالم خاص ہے، کہ ممکن ہے نصر جو صحیح ہے وہ سالم بھی ہے، یعنی نصر سالم تو ہے، نصر سالم ہے اس کو صحیح بھی کہیں گے، لیکن جو بھی صحیح ہو اس کو ہم سالم کہیں ایسا نہیں ہے۔ بس صحیح عام ہے اور سالم اخص ہے، ممکن ہے صحیح بھی اور مضاف بھی ہو لیکن وہ سالم نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ بس صحیح اور سالم میں فرق کیا ہو گیا؟ صحیح عام ہے اور سالم اخص ہے۔ چون رجل و نصر، رجل صحیح بھی ہے سالم بھی ہے، نصر صحیح بھی ہے سالم بھی ہے۔ وہ ہر چے در وے حمزے باشد آندہ محموز خوانن، اور ہر وہ کلمہ جس کے اصلی حروف میں حمزہ پایا جائے اس کو محموز کہتے ہیں۔ چون امرن و امرا، امرن اسم کی مثال ہے، امرا فعل کی مثال ہے، اس کے اصلی حروف یہ تین ہیں الف میم را، اور اس میں جو ہے حمزہ پایا جاتا ہے۔ مضاف کی تعریف کیا ہے؟ یعنی مضاف و ما وجود فی حرفان من جنس واحد، یعنی ہر چے دروائے تضعیف باشد، یعنی دو حرف اصلی و از یک جنس بودے باشد آندہ مضاف ہونا، یعنی ہر اسم اور فعل جس کے اصلی حروف میں ایک ہی جنس سے دو حرف پائے جائیں تو اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ وحجے دروائے تضعیف باشد، یعنی ہر وہ اسم اور کلمہ جس میں تضعیف ہو، یعنی کیا؟ یعنی دو حرف اصلی وے، یعنی اس کے اصلی حروف کی جگہ پہ دو حرف جو ہیں از یک جنس بودے باشد ایک ہی جنس سے ہوں، یعنی اس کے اصلی حروف کی جگہ پہ دو حرف ہوں لیکن ایک ہی جنس کے ہوں، آندہ مضاعف قانون اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ جو مدن و مد، مدن اسم کا مثال ہے و مد فعل کا مثال ہے۔ مد اصل میں مدد تھا، اس کے اصلی حروف میں دو دال ہیں، ایک پہلا دال ایک دوسرا دال، ان دونوں کو آپس میں ادغام کیا گیا ان دونوں کا، پس جو ہے مد ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا ہم حاشے کی طرف چلتے ہیں۔ مد در اصل مدد بود، مد اصل میں مدد تھا، اجتماع حرف متجانسین مقاربین، دو ہم جنس حرف تھے جو قریب تھے وہ آپس میں جمع ہو گئے، شرط ادغام موجود ہو، بس یہاں پہ جو ہے ادغام کا شرط موجود ہے۔ دال اولا ساکن و دال ثانی ادغام نمودیم، یعنی پہلے دال کو ہم نے ساکن کر دیا، پھر اس کو دوسرے دال میں ہم نے ادغام کر دیا، مد شد یعنی مد ہو گیا، مد یعنی کشید اس، یہ مد غائب در زمان گزشتہ، یعنی زمانے گزشتہ میں ایک غائب مرد نے کھینچا، مد یعنی کھینچنا۔ وہ ہرچے دروے حرف علت باشد کہ آن واو و یا و الفی اس کہ منقلب باشد از واو و یا آندم معطل خوانن۔ یہاں پہ معطل کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہر وہ اسم اور فعل کہ جس کے اصلی حروف کی جگہ پر حرف علت ہو تو اس کو ہم معطل کہتے ہیں۔
وحج دربے حرف علت باشد یعنی ہر وہ اسم یا فعل جس کے اصل و حروف میں حرف علت ہو. حرف علت کون سے کہ آن واو و یا و الف سے، یعنی حرف علت واو یا اور الف ہے. الف کون سا کہ منقلب باشد از واو و یا، یعنی وہ الف جو واو یا یا سے منقلب ہو گیا ہو. آندام معطل خانن یعنی جس کے اصل حروف کی جگہ پر حرف علت ہو ان کو معطل کہتے ہیں. پس اگر حرف علت بجائے فابود آندام معطل الفا و مثال خانن، پس اگر حرف علت فاء الفعل کی جگہ پہ ہو تو اس کو معطل الفا کہتے ہیں اور مثال بھی کہتے ہیں. چون وعد و وعد مثلا جو ہے کیا ہے، وعد اسم کی مثال ہے اور وعدہ فعل ماضی کی مثال ہے. و اگر بجائے این بود اندام معطل العین واجوف خوانند، چون قول و قال مثلا جو ہے کیا ہے، قول اسم کا مثال ہے اور قال فعل ماضی کا مثال ہے. تھوڑا سا حاشیے کی طرف چلتے ہیں. آن را ازوف گوین چرا، اجوف گوین، اس کو اجوف کہتے ہیں. کیوں اس کو اجوف کہتے ہیں؟ زیرا کہ اجوف در لغت بمعنی میان خالیس، کیونکہ اجوف کی لغوی معنی کیا ہے، یعنی درمیان کا خالی ہونا. و چون میان ان کلمے از حرف صحیح خالیس از ان جہت اجوف گوین، اور چونکہ اس کا درمیان حرف صحیح سے خالی ہے، اس کلمے کا درمیان حرف صحیح سے خالی ہے، حرف صحیح اسے درمیان میں نہیں ہے، اس جہت سے اس کو اجوف کہتے ہیں. دوسرا حاشا ہم دیکھتے ہیں 2 نمبر. قال اصلش قول بود، قال اصل میں قول تھا. واو حرف علت متحرک ما قبل مفتوح بے الف قلب شد. واو متحرک جو حرف علت ہے ما قبل مفتوح ہے، تو واو اگر متحرک اور ما قبل مفتوح ہو تو اس واو کو الف میں تبدیل کر دیتے ہیں. قال کر دی تو وہ قال ہو جاتا ہے. یعنی گفت است یک مردگار در زمان گزشتہ، زمان گزشتہ میں ایک مرد نے کہا. پوری زبان کیا ہوگی اس کی؟ قال قالا قالو، قالت قالتا، قلنا قلتا، قلتما قلتم، قلتے قلتما، قلتن قلتو قلنا. اب دوسرے حاشے میں دیکھتے ہیں کہ قلنا در اصل قول نبود. قلنا اصل میں قول نہ تھا، قلنا اصل میں قول نہ تھا. واو حرف علت متحرک ما قبل مفتوح، واو حرف علت تھا جو متحرک ہے ما قبل مفتوح ہے. قلب الف کردن، واو کو الف میں چینج کر دیا، تبدیل کر دیا، قال نہ ہو گیا. التقاء ساکنین ہو گیا، التقاء ساکنین شد یعنی الف و لام، الف اور لام کے درمیان التقاء ساکنین ہو گیا. الف را بجات رفع التقاء ساکنین انداختن، الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے رفع کر دیا، ختم کر دیا، گرا دیا، حذف کر دیا. قلنا شد قلنا ہو گیا. وہ فتح کاف را بدل بضمے کردن، اور قاف کی فتح کو ضمے میں تبدیل کر دیا. تا دلالت کند تاکہ یہ زما دلالت کرے بر ان کے آنچ از اینجا افتادے، یہ زما دلالت کرے اس بات پر کہ جو اس یہاں سے چیز حذف ہو گئی ہے اور گر گئی ہے واو بود، وہ واو ہے نہ یا، نہ کہ یا. قلنا شد پس یہ قلنا ہو گیا. یعنی گفت ان گروہ زنان غائبہ در زمان گزشتہ، 3 یا 3 سے زیادہ ہے عورتوں نے زمان گزشتہ میں کہا. وہ اگر بجائے لام بود آندام معطل اللام و ناقص خوانن، اگر حرف علت لام الفعل کی جگہ پر ہو تو اس کو معطل اللام اور ناقص کہتے ہیں. چون رمیون و رما، رمیون اسم کی مثال، رما فعل کی مثال. آئیے تھوڑا سا حاشیے کی طرف چلتے ہیں. رما اصل میں رمیا تھا،
یا متحرک حرف علت ما قبل مفتوح یا کو الف میں چینج کر دیا رما ہو گیا. آج تھوڑا سا آشے کی طرف چلتے ہیں. وہ اگر گویا وقتی کے حرف علت بجائے لام بود، اگر کوئی کہے کہ حرف علت لام الفعل کی جگہ پر ہے، چرا کلمہ را ناقص بود، پھر اس کلمے کو ناقص کیوں کہتے ہیں؟ جواب کوئی ہم اس کو جواب دیں گے. زیرا کہ ناقص در لغت بمانا دم بریدہ، کیونکہ ناقص کی لغوی معنی ہے یعنی دم بریدہ، جو ان کلمہ آخرش از حرف صحیح بریدہ شدے، کیونکہ اس کلمے کی آخر حرف صحیح سے خالی ہے، حرف صحیح سے اس کے آخر کو ختم کیا گیا ہے. از ان جہت آندہ ناقص گوئے، اس سے اعتبار سے اس کو ناقص کہتے ہیں. آئیے پھر جو ہے حاشیے کی طرف چلتے ہیں. پہلے گردان کہتے ہیں رما رمیا رمو رمت رمتا رمینا رمیتا رمیتما رمیتم رمیتے رمیتما رمیتن رمیتو رمینا. رمو اصل میں رمیو تھا، یا مترک ماقبل مفتوح، یا کو الف میں چینج کر دیا، الف اور واو میں التقاء ساکن ہو گیا، الف کو ہم نے حذف کر دیا، بس وہ رمو بن گیا. رمت اصل میں رمیت تھا، یا مترک ماقبل مفتوح، یا کو الف میں چینج کر دیا، الف اور تا میں التقاء ساکن ہو گیا، الف کو ہم نے حذف کر دیا، رمت بن گیا. رمتا دراصل رمیتا تھا، رمتا دراصل رمیتا بود، رمتا دراصل رمیتا بود، یا حرف علت متحرک ماقبل مفتوح قلب الف گردن، یا حرف علت جو متحرک تھا اور ماقبل مفتوح تھا اس کو یا کو الف میں چینج کر دیا، رماتا شد رماتا ہو گیا. التقاء ساکن شد میں یعنی الف و تا، رماتا الف اور تا کے درمیان التقاء ساکن ہو گیا، الف کو ہم نے حذف کر دیا بجہت التقاء ساکنین انداختن. بس جو ہے کیا ہے، الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا دیا، رمتا شد رمتا ہو گیا، یعنی تیر انداختن دو زنان، دو غائب عورتوں نے تیر پھینکا زمانے گزشتہ میں. اگر کسی گویت کے درنجہ التقاء ساکنین چیتو شد، اگر کوئی کہے کہ یہاں پہ التقاء ساکنین کیسے ہو گیا، حالانکہ تا متحرک ہے، تا یہاں میں متحرک ہے، تو کیسے جو ہے التقاء ساکن ہو گیا؟ جواب گئیں ہم اس کے جواب میں بھی کہیں گے کہ حرکت تا عارضی ہے، در مفرد ساکن ہوگا، مفرد میں تو جو ہے ساکن تھا نا رمت، تو وہاں پہ جو ہے تا ساکن ہے، یہ تا کے اوپر حرکت عارضی ہے، اس اعتبار سے یہ اشکال لازم نہیں آتا ہے. بس الفعل المعتل ثلاثۃ انواع، فعل معتل کے 3 اقسام ہیں. معتل الفا مثلا وعد، معتل الفا ویقال له المثال، اس کو مثال بھی کہا جاتا ہے. معتل العین نحو قال، معتل العین دوسرا قسم مثال قال، ویقال له الاجوف، اس کو اجوف بھی کہا جاتا ہے. معتل اللام نحو دعا، معتل اللام تیسرا قسم ہے مثلا دعا، ویقال له ناقص، اس کو ناقص بھی کہا جاتا ہے. وہ ہرگاہ در معتل دو حرف علت باشد اندر لفیف خوانند. اب لفیف کی جو ہے تعریف کرنا چاہتا ہے، یاد ہے، یعنی جب بھی معتل میں دو حرف علت ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں. پس اگر حرف علت بجائے فا و لام باشد اندر لفیف مفروق خوانند، اگر حرف علت فاعل فعل کی جگہ پہ ہو اور لام الفعل کی جگہ پہ ہو تو اس کو لفیف مفروق کو کہتے ہیں. چون وقیٌ و وقع، وقیٌ اسم کی مثال و وقع فعل کی مثال. واو حرف علت ہے جو فاعل فعل کی جگہ پہ، اور یا حرف علت ہے وہ لام الفعل کی جگہ پہ ہے. و اگر بجائے عین و لام باشد انا لفیف مقرون خواند،
اور اگر حرف علت عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ پہ ہو تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں. چون تیون و توا، تیون اسم کی مثال و توا فعل کی مثال. تو واو عین الفعل کی جگہ پہ حرف علت ہے یا لام الفعل کی جگہ پہ حرف علت ہے تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں. تھوڑا سا حاشیے کی طرف چلتے ہیں. تیون دراصل تعین بودے، تعین اصل میں تعین تھا. واو و یا در ایک کلمے جمع شدن، واو اور یا ایک ہی کلمے میں جمع ہو گئے. سابق آنا ساکن بود، پہلا ان میں سے پہلا یعنی واو ساکن تھا. واو در قلب بھی یا کردن، واو کو یا میں تبدیل کر دیا. و یارا در یا ادغام کردن، یا کو یا میں ادغام کر دیا. تعین شد تعین ہو گیا. پس جو ہے کیا ہے اللفیف نوعان، لفیف کے دو قسمیں، لفیف مفروق، لفیف مفروق وہ ما اعتلت فاؤہ مع لامہ، یعنی جس کے فاؤل فعل اور لام الفعل کی جگہ پہ حرف علت ہو. ولفیف مقرون وہ ما اعتلت عینہ مع لامہ، لفیف مقرون دوسرا قسم لفیف مقرون ہے. لفیف مقرون یعنی ہر وہ اسم یا فعل جس کے عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ پر حرف علت ہو تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں. پس مجموع اسماء و افعال بر ہفت نو بود. پس مجموع اسماء اور افعال کی کے لیے 7 اقسام ہیں. آ جائیں تھوڑا سا ہم حاشیے کی طرف چلتے ہیں. اگر کسی باز کنت اگر کوئی اعتراض کرے کہ چرا مجموع اسماء و افعال بر ہفت نو شد، کیوں اسماء اور افعال کے 7 اقسام ہو گئے؟ جواب ہوئی، جواب میں ہم کہیں گے زیرا کے در کلمے حرف علت یا ملحق بحرف علت حس یعنی کہ کلمے میں حرف یا ملحق کے حرف علت کے ساتھ یا نہیں ہے. وہ ہر حرف علت باشد یا بے انفراد مشور یا اجماع. اگر حرف علت ہوگا تو یا تو وہ اکیلا ہوگا یا دو یا جو ہے کیا ہے دونوں جمع ہوں گے. و در صورت انفراد اگر وہ مفرد ہو یا در اول میں شود یا اول میں وہ آئے گا حرف علت مثلا وعد یسر، یہاں پہ جو ہے اول میں آیا ہے کہ انا معتلفہ، اس کو معتلفہ و مثال خوانا، اس کو معتلفہ یا مثال کہتے ہیں. یا در وسط میں شود یا وسط میں واقع ہو جائے گا حرف علت مثلا قال و باء، اصل میں قبل و بیع تھا تو یا کو اور جو ہے کہ واو کو الف میں چینج کیا کہ ان معتلن واجب ہوئے اس کو معتلن اور اجرف کہتے ہیں. و یا در آخر یا آخر میں حرف علت ہوگا مثل رعا و دعا، رعا اور دعا یہاں پہ حرف علت ہے کہ ان معتلم ناقص ہو، اس کو معتلم یا ناقص بھی کہتے ہیں. در صورت اجماع اگر دونوں حرف علت جمع ہوں یہاں بھی جائیے فاعل فعل و لام الفعل باشد، یا تو فاعل فعل و لام فعل کی جگہ پہ ہوں گے. مثلا وقع کہ واو حرف علت ہے فاعل فعل کی جگہ پہ یا حرف علت ہے لام الفعل کی جگہ پہ. اندہ لفیف مفروق